اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، فرشتے کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ انس و جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کہ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح سے فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ عورت، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وگرنہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 285 آیت میں ارشاد فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ناظرین محترم، مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے، اور انس و جن جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام کرنے سے روکنے کا مکلف بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک لمحہ کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے، جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں، لیکن ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ پیارے دوستو، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کیے تھے۔ پیارے دوستو، فرشتوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جہنم کے دروغہ حضرت مالک کا ذکر سورہ زخرف میں آیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ پکار کر کہیں گے، اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ جنت کے خادم کا تذکرہ متعدد احادیث میں مذکور ہوا ہے، بعض احادیث میں ان کا نام رضوان بھی آیا ہے۔ پیارے دوستو، قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے فرشتے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اور حضرت ہاروت اور حضرت ماروت علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ پیارے دوستو، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام انبیاء کرام کے پاس لے کر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر مامور ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ماتحتی میں بے شمار فرشتے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے لوگوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ یعنی کہ ملک الموت پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے دربانی پر بھی بے شمار فرشتے متعین فرمائے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ جنتی لوگ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، سلام ہو آپ پر، آپ لوگ بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ اسی طرح سے فرمان الہی ہے، یہ دوزخ کے کارندے کوئی اور نہیں، فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے، اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور ابو داود کے ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی یہ ہو کہ کسی شخص کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں جن کو کرام کاتبین کہا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ اور نیز فرمان الہی ہے، اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہے، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرمایا، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پیارے دوستو، فرشتوں کے ایک جماعت درود و سلام کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔
اور کچھ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، قرآن کریم یا دینی علوم جب پڑھائے جاتے ہیں، ایسی مجلسوں میں وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس میں ہیں اور اس نیک کام میں شریک ہیں، ان کی شرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے کر ثابت کریں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، فرشتوں کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بھی مشغول رہتی ہے۔ جس طرح سے دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ کتب احادیث میں وضاحت کے ساتھ اس پر بھی کلام کیا گیا ہے۔